آج کل ماں باپ اور لڑکیاں اپنے رشتوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں. ماں باپ پریشان ہیں کہ ان کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور کسی اچھی جگہ نہیں ہو رہے، اور لڑکیاں بھی یہ پریشان ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں. میرا ایک دوست ہے، اس کا ایک ماموں تھا. وہ تقریباً ہمارا ہم عمر ہی تھا، 5 6 سال 10 سال بڑا ہوگا. تو ایم اے انگلش اس کی ایجوکیشن تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بہت کسی اچھی جگہ، بہت کسی پڑھی لکھی، کسی ویل سیٹلڈ لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ ہو. تو جب وہ ایم اے انگلش کر رہا تھا، ہم اس ٹائم میٹرک ایف اے، پروبیبلی ایف اے کر رہے تھے ہم. تو وہ کہتا تھا کسی بہت ہی ویل ایجوکیٹڈ لڑکی سے اس کی شادی ہو. اس کے گھر والے رشتہ ڈھونڈنے لگ پڑے. اب اس کے گھر والے جب رشتہ ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے لڑکے سے پوچھا بھی تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے. اس نے کہا جی کم از کم ماسٹر پڑھی لڑکی ہو اور ویل ایجوکیٹڈ ہو. ویل سیٹلڈ ظاہر ہے اس نے ہونا ہی تھا. اب اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی، ان کو ایم اے پاس لڑکی نہیں ملی. جب ایم اے پاس لڑکی نہیں ملی تو انہوں نے پوچھا بھائی ایم اے پاس لڑکی نہیں مل رہی، کیا کریں؟ اس نے کہا اچھا ایم اے پاس نہیں مل رہی تو چلو آپ کم از کم بی اے ہو، اس سے نیچے نہ ہو، یہ میرا لیول سٹینڈرڈ نہیں ہے. اب بی اے پاس لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنے لگ پڑے. بی اے پاس لڑکی بھی نہ ملی. پھر انہوں نے گھر والوں نے اس سے پوچھا بھائی نہیں مل رہی کیا کرے؟ اس نے کہا چلو بس ایف اے کر لیں، اب اس سے نیچے تو پھر میں شادی نہیں کرواؤں. اب ایف اے پاس لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنے لگ پڑے. اب ہوا یہ کہ ایف اے پاس لڑکی کا بھی رشتہ نہ ملا. اب اینڈ میں کہنے لگا کہ چلیں پھر اب میٹرک ہو، بس اچھی ہو، عادات کی اچھی ہو. اپنے آپ کو اس نے تھوڑا سا کنونس کیا تو رشتہ ڈھونڈا. آخر کار ہوا یہ کہ میٹرک پاس لڑکی بھی نہ ملی تو ایک مڈل پاس لڑکی سے اس لڑکے کی شادی ہو گئی. جب اس سے شادی ہوئی تو میں اس ٹائم شادی کے وقت میں ابراڈ چلا گیا، واقعی سے آیا تو پتہ چلا کہ شادی ہو گئی. میں نے کہا اچھا یار وہ تو بڑی کسی ویل ایجوکیٹڈ لڑکی سے ہوئی ہوگی. تو وہ پتہ چلا نہیں جی وہ مڈل پاس. تو وہ لڑکا کہتا ہے یار دراصل ہم سوچتے جو اس دنیا میں سوچتے ہیں ضروری نہیں کہ وہی ہو. اب یہ سیم سٹوری جو ہے میں نے آبزرو کی اس ٹائم میں لڑکیوں کے بارے میں. اب لڑکیوں کے اچھے رشتے کیوں نہیں ہو رہے؟ کہ جب لڑکیوں سے ان کے ماں باپ کہتے ہیں میٹرک میں ایف اے میں جب وہ ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ شادی کر لو، تو لڑکیوں کا نخرہ اور ان کی سوچ وہ اوپر والے آسمان پہ، وہ جو 7واں آسمان نہیں سنا ہوا مثال میں، وہاں پر ہوتا ہے. نہیں جی ہم تو شادی نہیں کروا، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ہم نے نہیں شادی کروانی، ہم ابھی پڑھنا چاہتی ہیں، ابھی ہم کچھ بننا چاہتی ہیں. بھئی اللہ پاک نے تم کو لڑکی بنا دی ہے، اب ظاہر ہے شادی کر لیں آپ. لیکن نہیں، ماں باپ کو، جسے وہ کہتے ہیں پنجابی میں چٹا انکار، وہ ماں باپ کو سیدھا نہ ہو، بہن بھائیوں کو بھی ویسے ہی. اب وہ کہتے کہتے ماں باپ اور بہن بھائی ظاہر ہے تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو اس کو پڑھ لینے دو، اس کے حال پہ چھوڑو. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ میٹرک ایف اے سے جب گریجویشن کرتی ہیں تو تب پھر ان کے خواب بھی ظاہر ہے اسی طرح بڑے ہونے لگ پڑتے ہیں کہ جی کوئی بہت پڑھا لکھا، بہت ویل ایجوکیٹڈ، اور زیادہ تر جو لڑکیوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بہت پیسے والا امیر لڑکا ان کو ملے. اب وہ رشتہ سوچتی ہیں کہ اس طرح کا لڑکا، وہ سوچتے سوچتے 2 3 سال لگاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے جی ماسٹرز بھی کر لی ہے اور ایم فل بھی کر لی ہے. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے. اب جتنا بھی کوئی ویل سیٹلڈ لڑکا ہوتا ہے اس کی کوشش جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈز میں، اس کی پرائرٹیز یہ ہوتی ہیں کہ ان کو بہت حسین و جمیل، بہت پیاری لڑکی ملے. اور وہ ظاہر ہے کہ ایک ینگ ایج کی لڑکی زیادہ پیاری ہوگی ایز کمپیئر ٹو ایک اوور ایج یا اولڈ ایج کی لڑکی سے. تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کی لسٹ سے وہ لڑکیاں نکل جاتی ہیں کیونکہ ان کو پیاری حسن والی لڑکی چاہیے. اور پیسے کی ان کو ڈیمانڈ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ پیسہ وہ خود محنت کر کے کما چکے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار ویل سیٹلڈ تو میں ہوں، بزنس مین ہوں، ملینئر ہوں، یا کروڑ پتی ہوں، یا جو بھی ہے، ایک اچھا کھا رہا ہوں، لیکن اب اچھی خوبصورت بیوی. وہ ان کی جو لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ ہمیں یہ چاہیے ایک بہت امیر. لیکن وہ امیر کی سوچ رکھے ہوئے امیر تک کی سوچ تک تو پہنچتی ہیں، لیکن جو امیر ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ پھر خوبصورتی پہ آ جاتی ہے. اور وہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے جب ماں باپ ان لڑکیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کر لو، کیونکہ وہ ینگ ہوتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کو پتہ ہے اب یہ ینگ ہیں، یہ خوبصورت بھی ہیں، یہ پیاری ہیں، تو اب ان کا اچھا رشتہ ہو جائے گا. وہ لڑکیاں اپنی ایج گنوا دیتی ہیں. اب لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ چلو زیادہ پیسے والا اگر نہیں مل رہا، چلو کوئی درمیانہ پیسے والا مل جائے.
اب جو درمیانے پیسے والے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بہت پیاری لڑکی ملے اور ساتھ میں وہ بھی ویل ایجوکیٹڈ ہو اور ویل سیٹلڈ ہو. اب جب وہ ویل ایجوکیٹڈ پہ نظر مارتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ویل ایجوکیٹڈ لڑکی جو ہے وہ اتنی پیاری نہیں رہتی, عمر کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے اس کی اولڈ. ظاہر ہے ایک بوڑھے پن میں اور ایک جوانی میں ایک بہت زیادہ ایک ڈفرینس آ جاتا ہے. وہ دونوں مس میچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب مس میچ ہوتے ہیں تو مسئلہ یہاں تک آن پہنچتا ہے کہ ایک لڑکی نے ایک اپنی لسٹ بنائی ہوتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ بھئی مجھے ایک ویل سیٹلڈ چاہیے. یہاں تک کہ جو اس کو ویل سیٹلڈ لڑکا چاہیے ہوتا ہے, ایک ٹائم اس لڑکی کی اور لڑکے کی لسٹیں آپس میں میچ ہو جاتی ہیں. مثلا لڑکا بھی کہتا ہے کہ مجھے ویل سیٹلڈ لڑکی یا ویل ایجوکیٹڈ چاہیے, لڑکی بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, لیکن دونوں میں سے ایک چیز کم ہو جاتی ہے. لڑکی کے لیے ینگ لڑکے والا جو حسن یا ینگ لڑکے کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے, کیونکہ ینگ لڑکے اتنے کروڑ پتی ارب پتی نہیں ہوتے, کیونکہ وہ ایک عمر ایک عرصہ گزار کے تو جا کے وہ لڑکے جو ہیں وہ جا کے مطلب کامیاب ہوتے ہیں. اور لڑکی جب کامیاب ہوتی ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ بھی ہوتی ہے, وہ ویل سیٹلڈ بھی ہوتی ہے, لیکن حسن کی وہاں پر کمی پڑ جاتی ہے, جس وجہ سے یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے. جب ماں باپ کہتے ہیں کہ شادی کر لیں تو ان کو شادی کر لینی چاہیے. اگر ماں باپ کی لڑکیاں اس وقت بات نہیں مانتی تو پھر ان کو چاہیے کہ ماں باپ جس طرح ان کا رشتہ کرنا چاہیں وہ پھر اس طرح کروا لیں. کیونکہ ایسی لڑکیاں پھر آ کے کہ جی ہم نے ذات برادری سے باہر نہیں کرنا, ہم نے اپنے سے چھوٹے بڑے سے نہیں کرنا, ہم نے کالے اور سفید سے نہیں کرنا, ہم نے ایک ہائٹ کم والی اور ہائٹ زیادہ والی سے نہیں کرنا. یہ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی طرف ہوں, لڑکے کی طرف ہوں یا لڑکی کی طرف ہوں, الٹیمیٹلی وہ ان کے مس میچ کی وجہ بنتی ہیں, اور مس میچ پھر ان کی شادی نہ ہونے کی وجہ بنتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ لڑکیوں کو اگر وہ ٹین ایج میں غلطی کر چکی ہیں, اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی, تو وہ کم از کم پھر اپنی لسٹ کو تھوڑا سا نیچے کریں. مجھے اتنا پتا ہے کہ کچھ ایک دو لڑکی کو میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکیاں تھیں, انہوں نے ٹین ایج میں اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی, شادی نہیں کی, کیونکہ جی ہم جو ہے وہ کسی اچھے لڑکے سے شادی کریں گی. اچھا, ان لڑکیوں میں نا ایک تھوڑی سی کمی یہ بھی ہے, یہ لڑکیاں جو جب ٹین ایج ہوتی ہیں تو یہ خواب سوچتی ہیں کہ کوئی راج کمار آئے گا گھوڑے پہ اور وہ دنیا کا پرنس ہوگا. وہ آتے ہی یہ جو لڑکی خواب سوچ رہی ہے اس کو بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی اس کو مطلب اس میں کوئی کسی کوالٹی نہ بھی اگر ہے تو وہ اس کو اس سے شادی کر کے لے جائے گا. ان ریالٹی اس دنیا میں ڈزنٹ ہیپن دس وے. یہ دنیا کمپلیٹلی مختلف ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کی ایک قیمت ہے. یو ہیو ٹو پے دا پرائس. یہ شادی ایک جوا تو ہے, لیکن اگر آپ نے اس میں اگر کسی اچھی جگہ شادی کرنی ہے تو آپ کو بھی اتنا اپنی کوالٹیز کو بہتر کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل آج کل لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ جی وہ کسی بہت ویل ایجوکیٹڈ بڑے اچھے کامیاب اس کا رشتہ آئے, لیکن اتنا نہیں پتا کہ جو لڑکے کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب ایک سی ایس ایس کر کے اگر کوئی اسسٹنٹ کمشنر لڑکا اگر آیا ہے یا ڈیپٹی کمشنر اگر کوئی لڑکا شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے لیول کی لڑکی سے کرے گا. وہ یہ نہیں کہ وہ میٹرک ایف اے بی اے یا مطلب کوئی زیادہ عمر والی, چاہے وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر جج کیوں نہ ہو, وہ اس سے شادی کو پریفر نہیں کرے گا. اگر وہ اس سے شادی کرتا ہے تو وہ ایک بڑی بزنس ڈیل ٹائپ شادی ہوگی, وہ کوئی پیار بھری یا نبھانے والی یا محبت جیسی شادی نہیں ہوگی. تو ان میٹرز کو ہمیں دیکھنا چاہیے. لڑکیوں کو خصوصی طور پر اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کی بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ جتنا اگر آپ کا ایک سال آپ کی ایج میں بڑھتا ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کسی کامیاب لڑکے کی لسٹ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. although اگر آپ کامیاب ہو رہی ہیں تو بھی hope so کہ this conversation is gonna help you. Thank you so much. Allah Hafiz.